السلام علیکم۔ ایک بار پھر میں آپ کی خدمت میں ایک نہایت ہی خوفناک اور سنسنیخیز سچی کہانی لایا ہوں دوستو، جس میں جرم اور پھر اس جرم کرنے والے کا بھیانک انجام ہوتا ہے۔ دراصل یہ ایک قصائی کی کہانی ہے جس کا نام شریف الدین تھا، لیکن اس کا کردار اس کے نام کے بالکل متضاد تھا۔ یہ کہانی اس قصائی کے بیٹے سیف الدین نے سنائی تھی، جس کو میں اپنے لفظوں میں ڈال کر آپ لوگوں تک پہنچا رہا ہوں۔ شریف الدین کا بچپن اپنے ابو کو بکری، بیل، گائے، بھینس کو ذبح کرتے دیکھتے ہوئے گزرا تھا۔ جب اس کے ابو کسی جانور کو ذبح کرنے جاتے تو اپنے بیٹے شریف الدین کو بھی ساتھ لے جاتے تاکہ وہ بھی جانور کو ذبح کرنے کا داؤ پیش سیکھ لے کہ کیسے کسی سرکشی جانور کو گرایا جاتا ہے، اور کس طرح چوری اس جانور کے گردن پر پھیری جاتی ہے، اور کہاں پر چوری کا وار کیا جاتا ہے، اور نرخرے کو کس تیزی سے کاٹ کر سرتن سے جدا کیا جاتا ہے تاکہ وہ بڑا ہو کے اپنے باپ دادا کا کام سنبھالے۔ شریف الدین کی عمر 8 سال تھی جب اس کے ابو پہلی بار کسی بکری کو ذبح کرنے ساتھ لے گئی۔ جب بکری کو ٹانگوں سے پکڑ کر گرایا گیا اور اس کی ٹانگوں کو رسی کی مدد سے باندھا گیا، تب اس کے ابو نے شریف کو کہا کہ بیٹا ادھر آ اور دیکھو میں چوری کہاں رکھ رہا ہوں اور کیسی چوری چلاتا ہوں۔ شریف اس بکری کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ بکری کی نگاہیں خوف سے معمور شریف کی طرف تھی اور بڑے بے بسی اور لاچاری نظروں سے شریف کو گور رہا تھا، مگر شریف اسے بہت عجیب نظروں سے گور رہا تھا اور شیطانی مسکراہٹ اس کے چہرے پر نمایاں تھی۔ یہاں میں ان جانوروں کے اعزاز میں یہ کہنا چاہوں گا دوستو کہ کمال جگرا ہے کہ وہ اللہ کے حکم کے تعمیل کے لیے ہمارے خوراک بننے کو تیار ہو جاتے ہیں اور خود کو چوری کی تیزدار کے حوالے کر دیتے ہیں۔ موت کا ڈر ہر چیز کو ہوتا ہے اور تکلیف و طلب ہر جسم کو ہوتے ہیں، مگر اللہ بہتر جانتا ہے کہ ان جانوروں کا کیا مقام ہے اللہ کے پاس، اور ذبح ہونے کے دوران کیسی تکلیف ہوتی ہوں گی، یا پھر شاید اللہ ان کی تکلیف کو چن لیتا ہوگا۔ خیر شریف کڑا دیکھ رہا تھا۔ اس کے ابو نے ایک بآواز بلند تکبیر پڑھی اور بکری کے گردن پر چھری پھیرنا شروع کر دی۔ خون کی گرم دھار نکلی اور شریف کے چہرے اور کپڑوں پہ جا گری۔ شریف بچپن سے ہی شیطان طبعیت کا تھا۔ وہ کسیانی ہنس سے ہنس رہا تھا اور بکری کے گردن سے نکلے خون کو دیکھے جا رہا تھا۔ زمین پر خون بکھر چکا تھا۔ بکرا تڑپ رہا تھا مگر اس کی ٹانگیں بندھی ہوئی تھی، اس کو تڑپنے تک کی اجازت نہ تھی۔ دھیرے دھیرے بکرا بے جان ہو گیا۔ جب اس کے ابو نے چوری شریف کو تھمائی تو وہ چوری کو پکڑ کر اس چوری پر لگا خون دیکھنے لگ گیا تھا۔ عجیب مسرت ہو رہی تھی اسے۔ اس کے بعد سے وہ روز اپنے ابو کے ساتھ بڑی شوق سے جاتا اور خون دیکھتا۔ نرخے سے تازہ خون خر خر کے آواز سے نکلتا تو شریف کو عجیب سے راحت ملتی اور اسے بڑی چاہ ہوتی کہ کس دن ابو مجھے کہیں گے کہ بیٹا آج تم بکرا ذبح کرو۔ خیر 17 سال کی عمر میں پہلی بار شریف کو ابو نے کہا کہ ایک جگہ بکرا ذبح کرنا ہے، آج تم اپنی مہارت مجھے دکھانا، مجھے بھی پتہ چلے کہ اتنے سال میں تم نے کیا سیکھا مجھ سے اور کتنی مہارت سیکھ لی۔ یہ سنتی ہی شریف کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ ظاہر ہوئی اور بہت خوش ہوا کہ آخر گلا کاٹنے کا وقت آ ہی گیا جس کا مجھے بڑی شدت سے انتظار تھا، اور اپنے ابو سے کہنے لگا ابو آج دیکھ لینا کہ سر تن سے جدا کیسے ہوتا ہے، میں نے کیا سیکھا آج آپ کو دکھاؤں گا۔ جب باپ بیٹا وہاں پہنچی تو ایک تگڑا بڑا سا بکرا ایک سائیڈ بندھا ہوا تھا، جس کو دیکھ کر شریف کے ابو نے کہا بیٹا بکرا بڑا ہے، تم سے نہیں ہوگا، کیونکہ تمہارا پہلا دن ہے تو تم کسی اور دن کر لینا جب بکرا چھوٹا ہوگا کوئی۔ یہ سنتے ہی شریف کو آگ لگ گئی اور کہا نہیں ابو، اسی تو ذبح آج میں ہی کروں گا، میں نے آپ کو بڑے سرکش بیلوں کو بھی ذبح کر دے دیکھا ہے، میں نے آپ سے اتنی مہارت سیکھ لی ہے کہ اس جگہ کوئی سرکش بیل بھی ہوتا تو میں اسے بھی ذبح کر لیتا، یہ تو محض ایک بکرا ہے۔ شریف کا ابو مسکرائے اور مان گیا۔ شریف نے ایک بڑی سی چوری لی اور رگمال پر رگڑتے ہوئے بکرے کو دیکھا۔ اس نے بڑی پرتی اور مہارت سے بکرے کو اکیلے ہی زمین پر پٹکا اور اس کے گردن کو دبوچ لیا اور اس کی گردن پر بنا کسی انتظار کی چوری چلانا شروع کر دیا۔ جیسے ہی نرخرا کٹا اس میں سے تازہ خون کی دھار جاری ہوئی۔ بکرا ذبح کرنے کے بعد وہ اپنے پسندیدہ منظر کو بڑے ہی لطف سے دیکھنے لگ گیا۔ شریف کے چہرے پر عجیب سی مسرت تھی اور آنکھوں میں عجیب سا سرور تھا۔ اتنے میں شریف کے ابو نے اپنے بیٹے کی کمر تھپتھپائی اور کہنے لگا کہ واہ بیٹا تو نے تو کمال کر دیا، کس قدر پرتی سے کام کیا، بکرا تو اپنی جگہ سے ہلا تک نہیں تو اب مکمل قصائی بن گیا ہے، اگلی بار خیر ہوئی تو گائے یا بھینس کو بھی ذبح تم سے کراؤں گا۔ یہ سن کر شریف فخر محسوس کرنے لگا۔
اسی طرح وقت گزرتا گیا، شریف مکمل قصائی کا کام سنبھالنے لگ گیا۔ گائے، بھینسوں اور سرکش بیلوں کو ذبح کرنے کی مہارت کمال کی سیکھ چکا تھا۔ شریف جب سے اس کام میں آیا کافی طاقتور اور توانا ہو چکا تھا، لہٰذا جہاں بھی کسی بیل کو ذبح کرانا مقصود ہوتا تو پہلا نام شریف کا ہوتا۔ عید الاضحیٰ پر سب سے زیادہ آرڈرز شریف کو ہی ملتی، وہ بھی بیل اور گائے کو ذبح کرنے کے آرڈر ملتے۔ 6 سال تک وہ یہ کام کرتا رہا، مگر اب شریف کا دل ان سب سے اوک چکا تھا۔ اب اس کام میں دلچسپی نہیں رہی تھی، اسے مزہ نہیں آ رہا تھا۔ اب وہ چاہتا تھا کہ اگر یہ چوری کسی انسان کے گردن پر چلاؤ تو ہی مزہ آئے گا۔ شریف کا پاگل پن اس قدر بڑھ چکا تھا کہ جب بھی کسی آدمی سے بات چیت کرتا تو اس کی نظر اس آدمی کے نرخرے پر ہوتی، اور ساتھ ساتھ من ہی من میں سوچ رہا ہوتا کہ اگر اس اوپر نیچے حرکت کرتے ہوئے نرخرے پر چھری پھیر دوں تو کیسا رہے گا۔ گرم انسانی خون ابلتا ہوا باہر جو نکلے گا، بندہ تڑپے گا تو کتنا سرور ہوگا۔